دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. آتی تھی صدا پیغام جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر. میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. جب یہ بنی اسرائیل مقام تیہ کے اندر تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتی کھانے کا انتظام کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے آسمان سے شہد اور بٹیر کو اتارا، یعنی شہد اور گوشت. نہ کہیں کمانے کے لیے جانا ہے، نہ کہیں روزی تلاش کرنے کے لیے جانا ہے. گھروں کے اندر شہد اور بٹیر یہ ان کو مفت کے اندر کھانا دیا گیا. چند دن بنی اسرائیل نے اس کھانے کو استعمال کیا اور اس کے بعد اللہ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے، اب ہمیں دوسری چیزیں چاہیے. اور مطالبہ کیا کہ ہمیں ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، سبزیاں چاہیے، دال چاہیے، مسور کی دال ہو، ارہر کی دال ہو، یہ ساری دالیں چاہیے. تو اللہ رب العزت نے بڑے حیرانی سے پوچھا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم جنتی کھانا چھوڑ کر کے، جنت کے اندر میرے دوستوں سبزیوں کا ذکر نہیں، جنت کے اندر جنتی جو کھانا ہے وہ گوشت ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جنتی کھانا چھوڑ کر کے اور یہ کھانے کا سوال کر رہے ہو، ککڑی دال، مسور کی، ارہر کی دال اور یہ ساری کی ساری سبزیاں، ان ادنا چیزوں کا سوال کر رہے ہو. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ادنا چیز کو اختیار کر رہے ہو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے ہو، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے گھٹیا چیز کو اختیار کر رہے ہو. لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں تو یہی ساری چیزیں چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تمہاری ساری چیزیں مطلوبہ تم کو مل جائیں گی، لیکن یاد رکھنا تم نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ادنا چیز کو اختیار کیا ہے، لہذا تمہارے اوپر 3 عذاب آئیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر ذلت کو ڈال دیا جائے گا، تمہارے اوپر مسکنت کو ڈال دیا جائے گا اور تم اللہ کی ناراضگی کے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے. میرے دوستو، قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم واقعات کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم قصے اور کہانی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے، جو بھی کوئی کہاوت یا کوئی قصہ اور کہانی بیان کرتا ہے، اس میں اس امت کے لیے ایک بڑا پیغام ہوتا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا پیغام ہوتا ہے. اس امت کے لیے اس آیت کے اندر اور اس واقعے میں پیغام یہ ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی ایسا مت کر دینا کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے گھٹیا چیز کو اختیار کر لینا.
بہتر چیز کو چھوڑ کر کے خراب چیز کو استعمال مت کرنا، ورنہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے تھے ذلت اور مسکنت کے اور اللہ کی ناراضگی کے، وہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائیں گے۔ میرے دوستو، جب ہم جائزہ لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں نے بھی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے، عمدہ چیز کو چھوڑ کر کے گھٹیا چیزوں کو تو نہیں اختیار کر لیا ہے۔ میرے دوستو، ہزاروں مثالیں ہیں اس امت کی کہ آج امت نے اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر کے، عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر کے، بہتر چیزوں کو چھوڑ کر کے گھٹیا اور نکمی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، گھٹیا اور نکمے راستوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اس ایمان والے کے لیے، صاحب ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الثقلین فاتح بدر حنین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج امت نے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے گھٹیا اور رذیل لوگوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ نبی علیہ السلام اس امت کے لیے آئیڈیل بن کے تشریف لائے، اس امت کے لیے نمونہ بن کے تشریف لائے۔ آپ کا ایک ایک عمل امت کے لیے نمونہ ہے، لیکن افسوس ہے آج اس مسلمان نے نبی کے آئیڈیل کو چھوڑ کر کے، نبی کے نمونے کو چھوڑ کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ایسے لوگوں کے نمونے کو اختیار کیا ہے جن کی آقا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا جیسا باکمال نہ اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا ہر اعتبار سے باکمال ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، آپ اپنے مقصد میں باکمال ہیں۔ آپ ظاہری اعتبار سے باکمال ہیں، باطنی اعتبار سے باکمال ہیں، ہر اعتبار سے میرے آقا باکمال ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہو اور اس نے کام کیا ہو، پھر اس نے اپنے پورے مقصد کو مکمل کر دیا ہو۔ دنیا کا چاہے کتنا بڑا بھی سائنسداں ہو، کتنا بڑا بھی انجینئر ہو، کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، جب وہ دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، تو لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر کچھ اور دن زندہ رہتا تو کچھ اور کام کرتا، کتنا بہتر آدمی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اگر یہ کچھ اور دن زندہ رہتا تو کچھ اور کام کر کے جاتا۔ لیکن میرے آقا، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے، آپ نے مقصد کو پورا کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اگر میرے آقا کچھ اور دن دنیا میں رہتے تو قرآن بڑھ جاتا، شریعت بڑھ جاتی، میرے آقا اگر دنیا میں کچھ اور رہتے تو کچھ اور بڑھ جاتا۔ بلکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مقصد مکمل کر دیا۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، کیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا میں نے وہ مقصد مکمل کر دیا؟ جو پیغام لے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہ پیغام میں نے مکمل کر دیا۔ سارے صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا تھا آپ نے وہ مقصد مکمل کر دیا، آپ نے پیغام کو مکمل پہنچا دیا۔ امت کی جتنی خیر خواہی کرنا تھی اے اللہ کے نبی آپ نے کر دی، جتنی محنت آپ کو کرنا تھی آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، تو نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے اس مقصد کو مکمل کر دیا۔ آپ اپنے مقصد کے اعتبار سے باکمال ہیں اور میرے دوستو ہر اعتبار سے باکمال ہیں۔ آپ ظاہر کے اعتبار سے باکمال، آپ باطن کے اعتبار سے باکمال، ظاہر کے اعتبار سے اتنے باکمال ہیں، اتنے باکمال ہیں، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ میرے آقا جیسا کوئی خوبصورت نہ کوئی دنیا کے اندر آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ آپ بچپن کے اندر ابھی پیدا ہوئے ہیں، معصوم بچے ہیں، بچے تو خوبصورت ہوا کرتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اتنے
حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، جو ایک نگاہ آقا پر ڈالتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، میں نے اتنا پیارا بچہ، میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دائی حلیمہ نے کہا ذرا اپنا صاحبزادہ دکھلاؤ، اپنا بیٹا دکھلاؤ، اپنا نور نظر دکھلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت سفید جوڑے کے اندر، سفید کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے لیٹے ہیں، نیچے آپ کے سرخ کپڑا بچھا ہوا ہے۔ دائی حلیمہ گئی اور جیسے ہی آپ کے چہرے کو کھول کے دیکھا، دائی حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا بچہ اتنا حسین و جمیل، آپ کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے، آپ کے چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ دائی حلیمہ اپنی آنکھوں کو مسلتی ہیں کہ شاید میری آنکھیں خطا تو نہیں کر رہی ہیں، میری آنکھوں سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نورانی چہرہ، دائی حلیمہ چیخ پڑتی ہیں، آمنہ ایسا بچہ تو میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے گاؤں کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے، میں شہر مکہ کی رہنے والی ہوں، میرا تعلق مدینے سے ہے، میں نے شہروں میں کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ سامنے عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں، حلیمہ تم نے کسی گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے کسی شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم نے تو شہر کا دورہ کیا ہے، ہم نے تو کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے، ہم ملک شام بھی گئے ہیں، ہم ملک یمن بھی گئے ہیں، ہم نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ اے آمنہ، اے حلیمہ، ہم نے آج تک کسی ملک میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ وہیں پر جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے اور وہ یہ فرما رہے ہوں گے اے دائی حلیمہ تم گاؤں کے رہنے والی ہو، تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اے آمنہ تم شہر کی رہنے والی ہو، تم نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اے عبد المطلب تم نے دنیا کے ملکوں کا دورہ کیا ہے اور دنیا کے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھو آفا کہا گردی دام مہرو بتا وردی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال کو دیکھا ہے، میں نے جنوب کو دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات کے چپے چپے کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کے کونے کونے کو دیکھا ہے، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ وہی اللہ ارشاد فرما رہا تھا اے جبرائیل تم کائنات میں کیسے دیکھو گے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرے نبی جیسا حسن و جمال والا، میرے نبی جیسا خوبصورت بچہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کیا حلیمہ دیکھے، کیا آمنہ دیکھے، کیا عبد المطلب دیکھے، کہاں سے جبریل اپنی آنکھیں لے کر کے آئے، اللہ نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ حسن و جمال کے اعتبار سے بچپن میں اتنے باکمال ہیں، آپ کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، وسیم اور جسیم۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے نام ہیں، مصطفیٰ، مجتبیٰ، محمد، احمد، ماہی، یہ سارے کے سارے نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں، لیکن آپ کے دو صفاتی نام ہیں، وسیم اور جسیم۔ وسیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو ایک بار دیکھا جائے خوبصورت نظر آئے، جب دوبارہ دیکھا جائے تو اور خوبصورت نظر آئے، جب تیسری بار دیکھا جائے تو اور خوبصورت نظر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ صفت تھی، جب کوئی آپ کو پہلی بار دیکھتا تو آپ خوبصورت نظر آتے، جب دوسری بار دیکھتا تو آپ اور خوبصورت نظر آتے، جب تیسری بار دیکھتا تو آپ اور زیادہ حسین و جمیل نظر آتے۔ میرے دوستو دنیا کے حسینوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، دنیا کے خوبصورت لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو پہلی بار دیکھیں گے بہت اچھا لگے گا، بہت حسین و جمیل۔ بیوی جب آتی ہے تو شروع کے اندر آدمی 6 مہینے تک باہر نہیں نکلتا ہے، ہر وقت کمرے کے اندر، اور اس کے بعد جہاں 2-4 سال گزر گئے تو صاحب رات کے اندر آتا ہی نہیں، کبھی 11 بج رہے، کبھی 12 بج رہے۔ ارے یہی تو حسین و جمیل تیری بیوی ہے، پہلے خوبصورت تھی لیکن اب خوبصورت نہیں لگتی ہے، اس کا حسن ڈھلتا چلا گیا، اس کی خوبصورتی ڈھلتی چلی گئی۔ لیکن میرے آقا کا جمال بڑا عجیب ہے، جو آج دیکھتا ہے وہ حسین پاتا ہے، جو کل دیکھتا ہے وہ زیادہ حسین پاتا ہے، جو 1 مہینے کے بعد دیکھتا ہے اسے اور خوبصورت لگتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا وسیم ہیں۔ اور میرے آقا کی دوسری صفت جسیم ہے۔ جسیم کے معنی ہوتے ہیں جدھر سے دیکھا جائے ادھر سے خوبصورت، جہاں سے دیکھا جائے وہاں سے خوبصورت، ناک دیکھی جائے وہ خوبصورت، آنکھ دیکھی جائے وہ خوبصورت، کان دیکھے جائیں وہ خوبصورت، دانت دیکھے جائیں وہ خوبصورت۔
खूबसूरत रुखसार देखे जाएं, वो खूबसूरत आम तरीकों से हसीनों का मामला ही नहीं होता है। खूबसूरत लोगों का ये मामला नहीं होता है। किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, किसी की नाक बड़ी खूबसूरत होती है, किसी के दांत बड़े खूबसूरत होते हैं। कहा जाता है कि फला की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। क्या मतलब है? जितनी आंखें खूबसूरत हैं, नाक उतनी खूबसूरत नहीं है। कहा जाता है फला की नाक बड़ी खूबसूरत है। क्या मतलब है? जितनी नाक खूबसूरत है, आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। कहा जाता है फला के दांत बड़े खूबसूरत हैं। क्या मतलब है? जितने दांत खूबसूरत हैं, चेहरा उतना खूबसूरत नहीं है। कहा जाता है फला का चेहरा बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब है? जितना चेहरा खूबसूरत है, उतना हाथ खूबसूरत नहीं। लेकिन मेरा आका का जमाल ऐसा है, आपकी आंख खूबसूरत, आपकी नाक खूबसूरत, आपका चेहरा खूबसूरत, आपके हाथ खूबसूरत, हाथों की उंगलियां खूबसूरत, उंगलियों के बोर में खूबसूरत। मेरे आका जैसा जमाल मेरे दोस्तों किसी ने पाया ही नहीं। तो आप ज़ाहिरी एतबार से बाकमाल हैं, आप बातिनी एतबार से बाकमाल हैं। ज़ाहिरी हुस्न ऐसा है, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं। सहाबे कराम अशार कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न और जमाल को देख करके हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसा बच्चा, ऐसा खूबसूरत बच्चा, ऐसा खूबसूरत इंसान कभी मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं, कभी मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। एक मर्तबा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14वीं रात का चांद निकला हुआ है, आका चटाई पर सो रहे हैं। हज़रत जाबिर तशरीफ लाए, देखा 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा है और आका चटाई पर लेटे हुए हैं। अब हज़रत जाबिर कहते हैं मेरे लिए फैसला करना दुश्वार हो रहा है कि ये चांद खूबसूरत है या मेरे नबी का चेहरा खूबसूरत है। मैं दोनों का मुवाज़ना करता रहा, दोनों का मुकाबला करता रहा। मैंने ये फैसला किया कि चांद के अंदर परछाई है, चांद के अंदर धब्बे हैं, लेकिन मेरे चेहरे, मेरे आका के चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं है। मेरे आका का चेहरा 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमकदार है। चुनांचे मेरे दोस्तों लिखा है सीरत की किताबों में, जहां आपके हुस्न और जमाल को बयान किया गया है कि जब आप चलते थे तो रोशनी और नूर दीवारों के ऊपर पड़ता था, जब आप बात करते थे तो आपके दांतों के दरमियान से नूर के मोती झड़ा करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे आका ज़ाहिरी एतबार से बाकमाल और बातिनी एतबार से मेरे दोस्त